بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام روزینہ شیروانی ہے اور میں گورنمنٹ کالج میں لیکچرر ہوں۔ آج ہم الطاف حسین حالی کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی شخصیت اور ان کے خصوصیات کلام پر تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 میں پانی پت کے مقام پر ہوئی اور آپ کی وفات 1914 میں ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان میں ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ نوعمری ہی میں صرف 9 برس کی عمر میں الطاف حسین حالی جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے اور پھر ان کی پرورش کی ساری ذمہ داری ان کے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے اٹھائی تھی اور 17 برس کی عمر میں پھر ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ دہلی چلے گئے، وہاں ان کی ملاقات نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہوئی۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقات حالی کی زندگی کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے، کیونکہ اس ملاقات کی وجہ سے آپ جو ہے وہ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ شیفتہ کے بچوں کی تعلیقی پر مقرر کیے گئے تھے اور 4 سال تک انہوں نے یہ خدمت سر انجام دی، جس کے دوران انہیں نہ صرف یہ کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقاتوں کا موقع ملتا رہا، بلکہ ان کی وجہ سے اور دوسرے جو اس وقت کے ادبا تھے اور شاعر تھے ان سے بھی ملاقات کا انہیں موقع ملتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہی کی وساطت سے مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کی شاگردی اختیار کی۔ غالب کی شاگردی کی وجہ سے آپ کے جو فن شاعری کے جوہر تھے وہ کھل کر سامنے آئے اور آپ کی شاعری میں ایک نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقات کے بعد آپ ہی کی وساطت سے مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کی شاگردی اختیار کی اور غالب کی شاگردی کی وجہ سے جو آپ کے فن شاعری کے چھپے ہوئے جوہر تھے وہ کھل کر سامنے آئے۔ غالب کی شاگردی کے بعد ایک اور اہم موقع جو آپ کو اپنی زندگی میں میسر آیا وہ ایک اہم موقع تھا لاہور میں سرکاری بک ڈپو میں ملازمت۔ لاہور میں جب آپ نے یہ ملازمت اختیار کی تو یہاں پر آپ کا کام تھا کہ جو کتابیں انگریزی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ ہو کر آتی تھیں آپ انہیں پڑھتے تھے اور ان کتابوں کی جو زبان ہے اس کی درستگی کا کام آپ کا تھا۔ یہاں ملازمت کے دوران آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ انگریزی زبان کی کتابوں کا اردو ترجمہ پڑھتے تھے۔ اس طرح سے آپ کو جو ایک انگریزی زبان و ادب تھا اس سے بھی واقفیت کا موقع مل سکا۔ اس کے بعد آپ نے اینگلو عربک اسکول میں ملازمت کی، وہاں پر آپ ایک استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے اور پھر یہاں آپ کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی جو آپ کی زندگی کا ایک انتہائی اہم موڑ تھا اور سر سید احمد خان سے ملاقات کی وجہ سے آپ کی جو شاعری تھی اس میں خصوصاً جو ہے وہ ایک جو پہلے ہی آپ جو ہیں وہ اردو زبان کا جو ایک جو پرانی روش تھی اس سے آپ ہٹ کر شاعری کر رہے تھے، لیکن جب سر سید احمد خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد آپ نے اس چلن کو مستقل طور پر جو ہے وہ اپنایا اور اس طرح سے آپ نے اپنی شاعری کو مسلمانان ہند کی بہتری کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی کے کلام میں جو خصوصیات ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت جو آپ کے کلام کی ہے وہ آپ کی غزلوں میں تغزل کی موجودگی ہے۔ حالی فن غزل اور اس کے اسلوب پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ وہ عاشقانہ خیالات اور واردات کے بڑی خوبصورتی سے شعری لباس میں ڈھالتے ہیں اور حسن و عشق کی فطرت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ مثلاً ان کا یہ شعر دیکھیے: ہم جس پر مر رہے ہیں وہ بات ہے کچھ اور، ہم جس پر مر رہے ہیں وہ بات ہے کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔
نمبر 2 ہے سادگی و پرکاری. ان کی شاعری میں بھرپور قسم کی فکری گہرائی کے بجائے عشق کی روزمرہ واردات کا بیان ہے، مگر ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سیدھے سادھے عاشقانہ خیالات کو دل میں اتر جانے والے سادہ اور سبک اسلوب میں پیش کیا ہے. اس سلسلے میں یہ شعر دیکھیے گا. بہت لگتا ہے جی صحبت میں اس کی، بہت لگتا ہے جی صحبت میں اس کی، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. نمبر 3 پر دیکھیں پاکیزہ عشق. حالی کا عشق آوارہ اور بازاری نہیں، بلکہ وہ عشق میں پاکیزگی پر یقین رکھتے ہیں. حالی نے غزل کو عشق کا پاکیزہ معیار دیا اور اس میں سچائی اور خلوص کے عنصر کو شامل کیا. اس سلسلے میں ان کا ایک شعر مثال کے طور پر پیش کر رہی ہوں. اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت. نمبر 4 ہیں ملی جذبات. حالی کی غزل میں ملی جذبات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جذب کیا گیا ہے. حالی کا قومی درد اور خلوص جب شعر کے سانچے میں ڈھلتا ہے تو ان کے سادہ اشعار میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً یہ شعر دیکھیے. وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر، وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر، موج ہائی اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ سے بولتی ہوں. وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر، موج حائل ہے اور ہوا ناساز، یا تھپیڑے ہوا کے لے ابھرے، یا تھپیڑے ہوا کے لے ابھرے، یا گیا کشمکش میں ڈوب جہاز. نمبر 5 پر ہے احساس درد مندی. حالی نے انقلاب 1857 میں مسلمانان ہند کی 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ان کی تباہی کے دردناک مناظروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ ایک انتہائی حساس انسان تھے، اس لیے جب وہ اس دردناک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شعر کہتے ہیں تو ان کے نغموں میں نوحہ غم کی کسک پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً یہ اشعار دیکھیے. تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز. بزم ماتم تو نہیں بزم سخن ہے حالی، بزم ماتم تو نہیں بزم سخن ہے حالی، یہ مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز. نمبر 6 صداقت اور واقعیت. حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کو صداقت اور واقعیت کا پاکیزہ معیار بخشا. ان کی یہ سچائی اور خلوص غزل کے پیرائے میں نپی تلی اور سچی بات کہنے کا انداز ہمیں ان کی اخلاقی اور عشقیہ غزلوں میں ہر جگہ ملتا ہے. مسدس حالی میں خصوصیت سے یہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کی مثال حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں. نمبر 7 پر ہے مقصدیت. سر سید احمد خان نے اردو زبان سے مسلمانوں کی اصلاح کے جس کام کا آغاز کیا تھا، حالی نے اپنی شاعری کے ذریعے اس کام کو نقطۂ عروج تک پہنچا دیا. انہوں نے
قوم کو اس کا زمانہ عروج یاد دلایا اور مستقبل میں جہد مسلسل کے لیے راضی کیا۔ نمبر 8، غم روزگار۔ حالی نے غم عشق کو غم روزگار کے سانچے میں ڈھالا اور انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی درد اور دکھوں کو غزل کا موضوع بنایا۔ اس طرح غزل پہلی بار غم دورہ کی معنویت سے آشنا ہوئی۔ یہ شعر دیکھیے، چھیڑ اپنا ای تصور مژگان یار بس، کافی ہے خار خار غم روزگار بس۔ نمبر 9، نفسیاتی حقائق۔ نفسیاتی حقائق کی تحلیل میں بھی حالی کا ایک خاص انداز ہے۔ وہ قوم کے انفرادی اور اجتماعی کردار کی تشخیص ایک ماہر نفسیات کی طرح کرتے ہیں۔ مثلا، ایب حالی اپنے یوں کہتا ہے کیوں، ایب حالی اپنے یوں کہتا ہے کیوں، خواہش تحسین ہے حضرت کو مگر۔ نمبر 10 ہے اخلاقی انحطاط کا ماتم۔ قوم کے اخلاقی زوال کا ماتم حالی کا خاص موضوع ہے۔ اخلاقی اقدار کی تذلیل اور بے حرمتی کو وہ بڑے روحانی کرب کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ہوا کچھ اور ہی عالم میں چلتی جاتی ہے، ہوا کچھ اور ہی عالم میں چلتی جاتی ہے، ہنر کی عیب کی صورت بدلتی جاتی ہے۔ نمبر 11 ہے طنزیہ لہجہ۔ حالی چونکہ دھیمے مزاج کے انسان تھے، اس لیے ان کی غزل میں بھی نرمی، دھیما پن اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ طنز کی چونٹ کرتے وقت بھی وہ تلخ اور شدید لہجہ اختیار کرنے کے بجائے پاکیزہ اور متین انداز اختیار کرتے ہیں۔ مثلا، دیکھیے شیخ مصور سے کھینچے یا نہ کھینچے، دیکھیے شیخ مصور سے کھینچے یا نہ کھینچے، صورت اور آپ سے بے عیب بشر کی صورت۔ نمبر 12 ہے درس اخلاق۔ حالی کی غزل میں تغزل کے بھرپور اثر آفرین اور درد انگیز پیرائے میں ہمیں بڑے پاکیزہ اخلاقی پیغام ملتے ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ ہوں، ہے سامنا بلا کا پس از عافیت ضرور، ہے سامنا بلا کا پس از عافیت ضرور، ہوتی ہے عافیت کی توقع بلا کے بعد۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو آج کے اس لیکچر میں مولانا الطاف حسین حالی کی شخصیت اور ان کے خصوصیات کلام کے بارے میں آگاہ کیا گیا، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے ایگزام میں اس سے بہت ہیلپ ملے گی۔ اب انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ حالی کی غزلیات جو ہیں ان کی تشریح کا ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے جلد ہی وہ آپ جو ہے ہمارے چینل پر دیکھ سکیں گے۔ تھینک یو۔